بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ سب سے پہلے میں بلوچستان انٹلیکچوئل فورم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے آج اس ادبی محفل میں موجود کیا۔ معذرت بھی چاہوں گا، میں مذہب سے بہت دور ہیں، تو کوئی ادبی ہو تو اس میں اتنے محققین ادبی اساتذہ یہاں پہ موجود ہیں تو ہم ایسے ادب سے بہت دور ہیں، اس لیے میں معذرت بھی چاہوں گا کہ بے ادبی بھی ہو۔ اس میں محفل کا عنوان ہے اس کی اشک رواں کتاب کی رہنمائی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر علی اظہر چشتی صاحب شیخ الحدیث بھی ہیں اور وائس چانسلر کے مقام تک بھی پہنچے ہیں ماشاء اللہ۔ آج ان کے مجموعہ کلام اشک رواں کی رہنمائی کی تقریب میں شرکت پر مجھے بہت خوشی بھی ہے، مسرت بھی ہوئی ہے۔ ان کا زیادہ تر کلام عشق بیوی پر مبنی احساسات پر مشتمل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مناقبت بھی اس مجموعے میں شامل ہے۔ آپ نے شیخ استاد مینٹور پر بھی اس مجموعے میں لکھا ہے۔ آپ کشمیر جب رہا ہے ماشاء اللہ کی جو پر یہ مکمل نظم لکھی گئی، میڈم نے اس پہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو میں نہیں لکھ سکا کہ رات میں سفر کے آیا تو کچھ چیزوں پہ روشنی میری جو میں ڈال سکتا تھا اس میں نے ڈالی۔ باقی تو ماشاء اللہ جتنے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں، عالم موجود ہیں، ان کے سامنے تو دیا جو ہے وہ میں روشنی نہیں دکھا سکتا۔ بلوچستان انٹلیکچوئل فورم اور نیشنل لائبریری کو اس کتاب کی رہنمائی کے بالگہریوں پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب ساتھیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے کلاس فیلو ڈاکٹر پروفیسر عبدالباسط صاحب کا، مفتی صاحب کا، مفتی صاحب کا اور چشتی صاحب کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ رسول کریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلوچستان انٹلیکچوئل فورم اور خاص طور پہ ڈاکٹر عبدالباسط صاحب کا شکرگزار ہوں کہ انہوں نے جو پہ اس تقریب کے لیے قبول کیا۔ اس سے پہلے نام تو سنا تھا صاحب کا، لیکن کوئی عالمی کے طور پر بھی جانتے تھے، لیکن انہوں نے جب بتایا کہ ایک شاعری کے اوپر ہم کتاب لکھی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھیجے شاعری کتاب تک کہ کچھ پڑھیں دیکھیں۔ میں نے اس سے پہلے تو ان کی شاعری نہیں پڑھی، لیکن کیونکہ شاعری سے کچھ تھوڑا بہت ذوق ہے، شوق ہے اس کا، تو جب پڑھا تو یہ معلوم ہوا کہ وہی جو ہماری روایت چلی آ رہی ہے اردو اور فارسی شاعری میں جو عشق کے اوپر جو ہے شاعری بھیجی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر ہی انہوں نے جو ہے شاعری بھیجی اور کافی اچھے خوبصورت اشعار ہیں، بڑے سمپل اور خوبصورت اشعار ہیں جس میں جذبات اور احساسات کا اظہار کیا گیا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خاص تعلق رہا، تو میں جب پڑھ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کی جو ہے شاعری تو مجھے علامہ اقبال کی جو ذوق و شوق مشہور ان کی نظم ہے اس کے دو اشعار جو ہے وہ یاد آئے اور کافی دیر تک جو ہے وہ اسی کیفیت میں رہا۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ایک تخیلاتی سفر ہے ذوق و شوق جس میں جو ہے علامہ اقبال گئے ہوئے تھے وہاں پر فلسطین میں، اور وہاں سے پھر بیسیکلی وہ ایک تخیلاتی سفر پہ چلتے ہیں حجاز کی طرف، تو راستے میں جو ہے جا کے انہیں یہ آواز آتی ہے، آئی صدائے جبرائیل تیرا مقام ہے یہی، اہل فراق کے لیے عیش تمام ہے یہی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو وہ جو اس راہ پہ چلتا ہے، جو عشق کی راہ پہ چلتا ہے تو اسے پھر ان کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ یہ اہل فراق میں سے ہیں وہ، اور باقی وہ بھی بہت سے اہل فراق میں سے لوگ ہیں، خود جبرائیل علیہ السلام بھی اہل فراق میں سے ہیں کہ وہ بھی ایک خاص مقام سے آگے جا کر اللہ سے احکامات دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل فراق میں سے ہیں، تو یہ اہل فراق میں ہونا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو مجھے ان کی شاعری پڑھ کے یہ احساس ہوا کہ اپنے آپ کو اہل فراق میں سمجھتے ہیں، اور کہ اہل فراق ایک بھی بہت ساری کیفیات کہ جس کے اندر وصل سے بڑھ کے ہے فراق، عالم سو ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق، ہجر میں وہ کیا ہے کہ وصل میں من کی آرزو، ہجر میں لذت طلب، کہ وصال جب ہو جاتا ہے پھر تو ساری تمنائیں اور وہ جذبات جو ہیں وہ سیٹل ہو جاتے ہیں،
لیکن ہجر کی کیفیت کے اندر ایک تڑپ کی کیفیت ہوتی ہے. تو یہ اشک رواں جو اس کا ٹائٹل ہے وہی بتا رہا ہے کہ اس میں پروفیسر صاحب کیا بتا رہے ہیں. یہی بتا رہے ہیں کہ یہ اہل فراق ہیں اور اس تڑپ کو جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں ہر آن ہر لمحے, اور اسی کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں کیا ہے. اور یہ جذبات بہت قیمتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ آج ہماری سوسائٹی کے اندر جیسے کہ ذکر ہو رہا ہے مدد پرستی کا زمانہ ہے. آج نالج تو بہت ہے, انفارمیشن بھی بہت ہے, لیکن یہ جو جذبات ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہمارا شعور ختم ہو کے رہ گیا ہے. حالانکہ یہ بہت پاورفل جذبات ہیں, جذبہ عشق اور پھر جو ہے ہجرت کے اندر ہونا, اس فراق کو محسوس کرنا اور تڑپنا, روز سود و گداز سے جس کے اندر کوئی انسان جو ہے اپنی ساری زندگی گزارتا ہے. کسی صاحب نے مختلف مقامات پہ جو ہے اس کا اظہار کیا کہ وہ کس کیفیت میں ہیں. وہ لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو یہ شاعری ہے کہ مختلف مقامات پہ ان کی کیفیات جیسے جیسے وہ محسوس کرتے رہے اس کو پھر قلم بند کرتے رہے اور پھر یہ سلسلہ کلام آگے بڑھتا گیا. تو بہت جو ہے خوشی ہوئی کہ ایک عالمی دین ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس بات کو بھی ادراک رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں. کاش کے ہمارے اساتذہ جو ہیں اسی طرح جیسے صاحب ہیں اس جذبے کو سمجھتے ہیں وہ اس جذبے کو سمجھیں تاکہ نوجوان نسل کے اندر جو ہے جذبہ عشق کو بھی ٹرانسفر کیا جا سکے. انفارچونیٹلی یہ معاملہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بس علم سے کہا جا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ جذبہ عشق نہیں ہے. اور ویسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ عشق ہی ہے جس کے ذریعے سے پھر خودی کی آشنائی حاصل ہو سکتی ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا کا ہے, کھلتے ہیں غلاموں پر اثار ہے. یہ عشق کے بغیر سیلف اویئرنیس جو ہے ممکن نہیں ہے. اور جب تک ہم اپنی اصل کو نہیں پہچانیں گے, اپنی شناخت کو نہیں پہچانیں گے, اس وقت تک ہم اچھے نہ تو انسان بن سکتے ہیں. اور مسلمان بڑی بات ہے کہ اچھا انسان ہی بس مسلمان ہوتا ہے تو نہ ہی اچھے مسلمان بن سکتے ہیں. یہ انفارچونیٹ معاملہ ہے کہ ان ساری کیفیات کو, جذبات کو آج جو ہے سمجھایا نہیں جا رہا, اس کے ساتھ تعلق نہیں جو ہے جوڑ کے دکھایا جا رہا. تو اس ایسے اساتذہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ ان احساسات کو بھی سمجھتے ہیں اور علم کی گہرائیاں ہیں ان کو بھی سمجھتے ہیں. ان دونوں کو اگر ہم ملائیں گے تبھی جو ہے ہمیں وہ نوجوان نسل نصیب ہو سکتی ہے جو آگے اس امت کو بھی کچھ کر سکتی ہے. ورنہ پھر ظاہر بات کا وہی حال ہے کہ اس وقت ہمارا ہے. انفارچونیٹلی بس میں یہی کچھ بس کرنا چاہتا تھا. شاعری تو بہت ہے, کافی اشعار ایسے میں آپ کے سامنے ایک دن کی جو ہے غزل اس کا کچھ پارٹ پڑھ لیتا ہوں, وہی اس کیفیت کو محسوس کریں, اس کے آپ کی کیفیت کو. کہ صحت کی آہ گئی شب کی بے بسی نہ رہی, وہ شوق دید گیا ان کی بے رخی نہ رہی. بہت سلیقہ سے اب جام ساقی دیتا ہے مگر شراب میں لذت وہ بے خودی نہ رہی. نماز کیوں پڑھیں مسجد میں جائیں کیوں واز, خلوص جس میں کبھی تھا وہ بندگی نہ رہی. تو یہ بات ہے کہ وہ خلوص نہیں ہے, وہ جو ایسنس ہے ان جذبات کا وہ ختم ہو چکا ہے. تو یہ اسی کا اظہار ہے جو بار بار اس کتاب میں آپ نظر آتا ہے. نہ کہ میں اس کا مطالعہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کتاب کے ذریعے لوگوں تک جو ہے ان جذبات کو جو ہے ٹرانسفر کرنے کا اس میں آسان ہو. اور آپ سب نے بہت شکریہ اس تک میں شکر گزار ہوں محترم مدعو صاحب کشمیری صاحب کے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. اب اختتام کی جانب ہماری تقریب آہستہ آہستہ رواں, اور میں اب التماس گزار ہوں ملک کے بڑے نامور براڈ کاسٹر, محقق اور استاذ ڈاکٹر اطہر قسیم صاحب کو وہ اس وقت اس ملک کے بہت ہی اہم ادارے گورنمنٹ کالج سیٹلائٹ ٹاؤن کے پرنسپل بھی ہیں. ایک طویل عرصے سے ذرائع ابلاغ ریڈیو سے ٹی وی سے منسلک ہیں, اور آج ہماری دعوت تشریف لائے. میں انہیں گزارش بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی رسول کریم. معزز و محتشم علماء اکرام, اساتذہ اکرام, محققین, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں جناب پروفیسر ڈاکٹر علی اسد چشتی صاحب کو ان کے اس مجموعہ کلام اشک رواں کی اشاعت پر
मुबारकबाद पेश करता हूँ। किताब का छप जाना आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी लिखें तो किताबी शक्ल में उसे मार्केट तक ला सकते हैं, लेकिन कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनकी मुआशरे को ज़रूरत होती है, और इस किताब की वरकरदानी से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि वाक़अतन इस मजमूए कलाम की इस मुआशरे को ज़रूरत थी। सामिन मुकर्रम, ख्वाजा हैदर अली आतिश फरमाते हैं, बंदशी अल्फाज जड़ने में नगों से कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो ये जो मुरस्सा साजी है, बंदशी अल्फाज है, तशबीहात व इस्तारात हैं, हकीकत बात यह है कि या तो कोई इंसान शायर होता है या फिर नहीं होता, और अगर कोई शायर नहीं होता तो मेरी दुआ है कि वो शेर शनासी के मुख्तलिफ मरहलों को तय करता रहे। लेकिन अगर कोई शायर होता है तो उस पर अल्लाह ताला की ख़ास अता होती है। मैं यहाँ एस.टी. कॉलरिज की थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन का हवाला देना चाहूँगा, जिसे हम उर्दू में नज़रिया क़ुव्वत मुतख़य्यला कहते हैं, कि हर इंसान की तरह शायर भी मुख्तलिफ दुनिया के मनाज़िर को देखते हैं और उन्हें अपने लाशऊर का हिस्सा बनाते रहते हैं, और फिर किसी ख़ास वक्त पे वो महफूज मनाज़िर मखसूस लफ्ज़ों के अंदर ढल कर बहुत ही अच्छे फन पारे बन जाते हैं। कोई अच्छी गज़ल आ जाती है, कोई अच्छी नज़्म आ जाती है, और कोई अच्छा अफसाना आ जाता है। तो एक तख्लीकी कर्ब से गुजरने वाला जो शायर होता है, मैं समझता हूँ कि वो इस मुआशरे का बहुत ही एक अहम फ़र्द होता है, और अल्लाह ताला की उस पर बहुत ख़ास अता होती है। और अल्लाह ताला ने जनाब डॉक्टर अली असगर चिश्ती साहब को इस अताए ख़ास से नवाजा है, जिसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़। इस मजमूआ कलाम में हम मालिक, खालिक और राज़िक से इंसान का जो ताल्लुक़ है उसका इज़हारिया मिलता है। इस मजमूआ कलाम में नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत जो नजराने हैं वो हमें पढ़ने को मिलते हैं। मनाक़िब हैं सहाबा किराम के, और सामईन किराम अभी तक जिस बात का जिक्र नहीं हुआ, खुल के बात नहीं की गई, मैं वो करना चाहता हूँ। और डॉक्टर अली असगर साहब की इस जुर्रत रंदाना पे भी इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस मजमूए कलाम के अंदर अपने नजरियाए, अपने ईमान ख़त्म नबूवत का जो ऐलान किया है, उसका जो तहफ़्फ़ुज़ किया है अपनी शायरी के अंदर, मैं समझता हूँ वो बहुत काबिल तहसीन है। कुफ्र की ताकतों को जिस अंदाज में इन्होंने ललकारा है अपनी शायरी के अंदर, और वो लोग जो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी को लाना चाहते हैं, उनको जिस तरह इन्होंने रद्द किया है, मैं समझता हूँ वो भी आज के इस वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी, और ख़त्म नबूवत के हवाले से हमारे ईमान को ताज़ा करने के लिए इनकी वो बहुत बड़ी काबिश है। शायरी मनक़बत की हो, हम की हो, नात की हो, वो बहुत काबिल तहसीन होती है। लेकिन मौजूदा ज़माने में गज़ल की शायरी और रिवायती गज़ल की शायरी जिसमें अकाबिरीन की झलक नज़र आती हो, वो भी इस मजमूआ कलाम के अंदर हमें नज़र आती है। मैं जनाब चिश्ती साहब की सोहबत में ज़्यादा नहीं बैठ पाया, इनके तो खुतबे मैंने ज़रूर सुने हुए हैं, और यकीनन मैं महरूम हूँ कि मैं इनके पास ज़्यादा क्यों ना बैठ पाया जब ये मुख्तलिफ़ सतहों पे तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी किताब के अंदर अल्लाह ताला ने इनके नज़रियात को, इनकी फ़िलॉसफ़ी को, इनके जो ईमान अफरोज़ बातें हैं, एहसासात हैं, उनको अमल कर दिया है, और आने वाली नस्लों के लिए ये किताब जो है ये बहुत अहमियत की हामिल रहेगी। मैं एक शेर पर बात करूँगा, जब वो होते हैं मेरे पास तो फिर क्यों है दिल, इतनी जल्दी से वो लम्हात गुजर जाए। अब यहाँ पे लफ्ज़ वो जो है ये इन्वर्टेड कॉमास में है। हमें नाक़िदीन को ये देखना होता है कि वो से मुराद क्या है। मैं कहता हूँ कि वो से मुराद महबूब है, महबूब मजाजी है, महबूब हकीकी है। वो से मुराद वो लम्हा है जब हम
खाना काबा का पहली दफा नज़ारा करते हैं। वो से मुराद वो लम्हा है जब हम रियाजुल जन्ना में होते हैं। वो से मुराद वो लम्हा है जब हम दूर दराज का सफर करके अपनी माँ के पास बैठते हैं। वो से मुराद वो ख्वाब है मुख्तसर जिसमें हम अपने मरहूम बाप की ज़ियारत करते हैं। ये वो एक हमागीर लफ्ज़ है। आप जिस तरफ भी इसके मानी लेकर जाएंगे, मैं समझता हूँ कि ये शेर अपनी मानवियत के एतबार से बहुत बुलंद रहेगा। अली असगर चिश्ती साहब के कल्बो ज़हन पर बहुत से अशार वारिद हो रहे हैं। इनके अश्के रवां बाहर नहीं आ रहे, इनके अश्के रवां इनके दिल के ऊपर गिर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अंदर जो गिरते हैं वो अंदर ही अंदर शायरी में ढलते जा रहे हैं, और जो एक आध अश्क इनकी आंख से रात की तन्हाई में बाहर आ जाता है, वो अश्क शायरी पर फूल बन जाता है।